صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے بریر حمدانی. بریر حمدانی جن کا تعلق قبیلہ حمدان سے ہے، جو یمن میں مقیم تھا. بنی مشرق کے قبیلے سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے والد محترم جو ہے وہ کوفے میں آ کے مقیم ہو گئے تھے، اور کوفے میں مقیم ہونے کے بعد یہیں پر جناب بریر کی ولادت ہوئی تھی. تو اس سے یہ کہا جائے گا، یعنی اگر کوفے میں ولادت ہوئی تو اس کا مطلب یہ کوفی النسل، حالانکہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، حمدان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور کوفے میں ان کی ولادت ہوئی تو یہ کوفی ہوئے. بریر حمدانی ایسے تو یہ غالباً کوئی معروف شخصیت نہیں ہے، کربلا سے پہلے شاید ہو سکتا ہے کوئی نہ جانتا ہو، لیکن یہی تو ترے امتیاز ہے اہل بیت کا. قطرہ بھی اگر اہل بیت کے سمندر سے مل جائے تو وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا ہے، اب وہ سمندر بن جاتا ہے. اب دنیا کی طاقتیں نہ اسے مٹا سکتی ہیں اور نہ ہی اسے بھلا سکتی ہیں. تو بریر حمدانی کربلا سے پہلے ان کا کچھ بھی تعارف رہا ہو، لیکن کربلا میں آنے کے بعد امام حسین سے اور اہل بیت سے متصل ہونے کے بعد اب یہ قطرہ قطرہ نہیں رہا، بلکہ تعارف کا ایک سمندر بن گیا ہے. اب دنیا پہچانتی ہے تو انصار حسین کے نام سے، دنیا جانتی ہے تو اہل بیت کے محب کے نام سے، دنیا پہچانتی ہے تو اہل بیت سے زیادہ محبت رکھنے والے کے نام سے. تو یہ بریر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں شریک تھے. یہ قبیلے بنی حمدان سے تھے جیسا کہ میں نے کہا، اور ان کا سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا شرف یہ کہ سب نے اعتراف کیا ہے. اکثر مورخین نے اعتراف کیا ہے، عباس قمی نے بھی لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، اور دوسرے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری تھے. اور ان کا امتیاز یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں یہ درس دیتے تھے قرآن مجید کا. اور جب کربلا کے میدان میں کسی نے کہا کہ لشکر یزید نے کہا کہ کسی سے کہا کہ جا کے ان پر حملہ کرو، تو ایک نے کہا کہ میں ان پر کیسے حملہ کر سکتا ہوں کہ میں نے ان سے درس قرآن حاصل کیا ہے مسجد کوفہ میں. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے معتبر آدمی اور کتنی بڑی شخصیت کا نام جناب بریر حمدانی ہے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری تھے. دوسرے علامہ مجلسی بھی کہتے ہیں کہ من عباد اللہ الصالحین، یہ کانا من عباد اللہ الصالحین، یہ اللہ کے مخلص بندوں میں تھے. بریر حمدانی، بریر ابن خضیر حمدانی ان کا پورا نام تھا. محسن امین نے بھی لکھا ہے کانا بریر عابدن زاہدن، عابد تھے، زاہد تھے. اور اکثر مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب بریر حمدانی، جناب بریر خضیر حمدانی کوفے میں رہتے تھے. طبری اور ابن اسیر کے مطابق جناب بریر بہت بڑے قرہ میں سے تھے، اور متقی، پرہیزگار، شجاع اور بہادر لوگوں میں سے تھے. اور علامہ مامقانی نے بھی لکھا ہے کہ ان کی ایک کتاب القضایا والاحکام کے نام سے مشہور ہے، جیسا کہ اور بعض لوگوں نے تردید بھی کی نہیں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، مگر علامہ مامقانی نے لکھا ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے جسے القضایا والاحکام کے نام سے مشہور ہے، جو ان کی طرف نسبت دی جاتی ہے. بریر کا ایسے تو مطالعے اور اگر تاریخی وادیوں میں قدم رکھا جائے تو ایسی کوئی خاص چیزیں مجھے نہیں ملی، لیکن کربلا میں آنے کے بعد میں نے کہا نا کہ بریر چاہے جیسے رہے ہوں، ان کا کوئی تعارف کربلا سے زیادہ پہلے بس اتنی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ قرہ تھے، شجاع تھے، تابعی تھے، عبادت گزار تھے، اور اشراف کوفہ اور شیوخ کوفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ سارے فضائل ہیں، مگر ان کی کوئی خاص اہمیت اور اس واقعہ جو ہے مجھے تاریخ میں نہیں ملا. اپنے کم ترین مطالعے سے میں کہہ رہا ہوں قانون کا نہیں ملا. اور ہو سکتے ہیں فضائل ان کے ہوں، لیکن کربلا میں آنے کے بعد صبح عاشور سے پہلے ان کے بہت سے کلمات ایسے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. اور میں نے کہا کہ اہل بیت کے فضائل اور سمندر سے منسلک ہونے کے بعد
اب قطرہ قطرہ نہیں رہ جاتا ہے بلکہ سمندر ہو جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اب جب تک کتاب کربلا لکھی جاتی ہے، لکھی جاتی رہے گی، عاشور پر پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا رہے گا، امام حسین پر بیان ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی، تب جناب بریر کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ بریر نے امام حسین سے اپنے کو منسلک کر لیا ہے۔ تو جب بھی کتاب کربلا لکھی جائے گی تو بریر کا تذکرہ خود ہی صفحات کربلا پر، کتاب کربلا پر ابھر کر آئے گا، اور ایسے نقوش جو تاریخ نے چھوڑے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ بریر ناصر حسین کے نام سے، مددگار حسین کے نام سے ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اب ان کے کچھ واقعات ہیں جو میں نے کہا کربلا میں آنے کے بعد پتہ چلتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا جب راستہ روکا گیا ہے، حر نے راستہ روکا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، تو جناب بریر نے امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے بعد ایک شاندار تقریر کی ہے، اور امام حسین سے محبت اور وابستگی اور الفت کا اقرار کیا ہے امام حسین اور تمام صحابہ کے درمیان، اور وہ آواز دیتے ہیں، الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی لو اور لگاؤ تھی جناب بریر ہمدانی کو امام حسین علیہ السلام سے۔ وہ فرماتے ہیں، اور کیا مرتبہ ہے، جب تک انسان کی نگاہوں میں اہل بیت کا مرتبہ نہ ہو تب تک آدمی سمجھ نہیں سکتا، جب اہل بیت کی مودت کے سمندر میں آدمی غوطہ زن ہو جاتا ہے تب جا کے کہیں وہ انسان معرفت کے موتی نکالتا ہے۔ تو بریر بن خدیر ہمدانی ایسے ہی غواص سے بحر فضائل اہل بیت تھے۔ اب ان کی فضائل و کمال، ان کے فضائل و کمالات کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو حر کے لشکر نے راستہ روکا ہے تو آپ نے فرمایا، خطبہ دیا جناب بریر نے، فرمایا، یبن رسول اللہ لقد من اللہ بک علینا، مولا آپ کے ذریعے سے ہمیں مرتبہ ملا ہے، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں احسان دیا ہے، آپ فرزند زہرا ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ دلبند علی مرتضیٰ ہیں، مولا ان نقاتل بین یدیک، مولا ہم آپ کے روبرو، آپ کے ساتھ، آپ کے ہمرکاب ہو کے قتال کریں گے اللہ نے، اور ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو کٹوا دیں گے آپ کی نصرت و حمایت کے لیے۔ دیکھیے کیا معرفت کے جملے ہیں، کیا انداز بیان ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے کتنا گہرا لگاؤ تھا۔ حتی یکون جدک یوم القیامت بین ایدینا شفیعا، یہاں تک کہ جب ہم آپ کے ساتھ نصرت کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے تو آپ کے جد رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے، اور وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو فرزند رسول کا قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ مولا آپ کے ساتھ ہم کامیاب ہیں، غیروں کے ساتھ کامیاب نہیں، اور ان پر ویل ہو جو فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں، وہ کیسے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ سارے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا قیامت پر بھی ایمان ہے، شفاعت رسول پر بھی ایمان ہے، اور ان کا سچا عقیدہ یہ ہے کہ فرزند زہرا ہی حق پر تھے اور وہی سچے پیغمبر کے جانشین ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ مکالمہ جو پسر سعد عمرو ابن سعد سے ہوا ہے، جب امام نے شب عاشور خطبہ دیا اور کہا ہے کہ میرے چاہنے والے چلے جاؤ، میں تمہیں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت جو ہے اٹھا رہا ہوں، میرے چاہنے والوں کو بھی لے جا سکتے ہو۔ امام نے چراغ بھی بجھا دیا ہے، جب کوئی نہیں گیا تب امام نے فرمایا مجھے ایسے صحابی ملے جو کسی کو نہیں ملے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کا اعتماد اور بھروسہ اور استحکام اپنے صحابہ پر کتنا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابی سے بہتر کسی اور صحابی کو نہیں پاتا ہوں، اپنے اہل بیت سے بہتر کسی اور کے اہل بیت کو نہیں پاتا ہوں۔ تو کتنا اعتماد تھا اپنے صحابہ پر، جب چراغ بجھا دیا اور کوئی نہیں گیا، سب ثابت قدم رہے، تو سب کے الفاظ ہیں۔ مظاہر حبیب نے مظاہر نے کیا کہا، مسلم بن اوسجہ نے کہا، عباس بن علی بن ابی طالب نے کیا کہا، سب کے بیانات تاریخ میں رقم ہے۔ آخر میں بریر کہتے ہیں، بریر ابن خزیر ہمدانی نے کہا مولا آپ اجازت دیجئے میں پسر سعد سے جا کے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا جاؤ، جا سکتے گفتگو کر سکتے ہو۔ پسر سعد کے خیمے میں اسی رات شب عاشور آئے ہیں جناب بریر، اور بڑے دلیرانہ انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محبت اہل بیت کسی کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہے تو اس سے حکومت کا ڈر اور ظالمین کا ڈر خود بخود نکل جاتا ہے۔ جناب بریر آئے اور انہوں نے خیمے میں داخل ہوئے اور سلام بھی نہیں کیا پسر سعد کو، تو پسر سعد غضبناک ہے، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو اور تم جانتے ہو جبکہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں اور حق کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو جناب بریر نے بڑے ہی دلانہ اور بے باکانہ اور نڈر ہو کے پسر سعد سے کہا کہ تو کس حق کی بات کرتا ہے، کس معرفت کی بات کرتا ہے اور کس حق کی بات کرتا ہے، تو اللہ کو پہچانتا ہے، رسول اللہ کو پہچانتا ہے،
تو فاطمہ کے لال اور نبی کے نواسے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہے، گھیر کر یہاں لایا ہے، اور تو کہتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے؟ فرزند زہرا کو چھوڑ کے کوئی اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جناب بریر نے کہا کہ تو اللہ کو پہچانتا ہے جبکہ تو جانتا ہے کہ تو نے اہل بیت اصحاب حسین اور آل محمد کے ساتھی جو ہیں کربلا کے، ان کے اور پانی کے درمیان تو حائل ہوا ہے، تو نے منع کیا ہے، پانی کو روک رکھا، اور تب بھی اس کے بعد بھی تو کہتا ہے کہ میں فرزند زہرا۔ تو کہا کہ آخر میں جناب بریر نے جب اسے ذلیل کیا، اس نے سر جھکا لیا، آخر میں جملہ کہتا ہے بریر مجھے رے کی حکومت کی لالچ نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں نہیں میرے علاوہ، مجھے پتا ہے کہ جو آل محمد پیسر ساتھ کہہ رہا اس کا جملہ سن لیجئے اور مقام میں حسین کو پہچانیے۔ پیسر ساتھ کہتا ہے کہ اہل بیت ہی وہ ہے، مجھے پتا ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں آنے کے بعد، ان کا غصب کرنے کے بعد حق اور ان پر ظلم کرنے کے بعد کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مجھے پتا ہے کہ فرزند زہرا کون ہے اور ان کا حق غصب کرنے کے بعد کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب بریر علیہ السلام تھے جن کے الفاظ اور جن کی لفظیں اور جن کا محبت بھرا جملہ کربلا میں اور تاریخ میں موجود ہے۔ یقیناً جناب بریر بہت ہی عظمت کے حامل ہیں، اور کربلا کا ہر شہید بڑی ہی عظمتوں کا حامل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب بریر رضوان اللہ تعالی اصحاب حسین اور انصار حسین میں بڑے مقام پر فائز ہیں۔ تو جب یہ گفتگو ختم ہو گئی، پھر بریر چلے آئے، اور پھر بریر کا ایک مکالمہ ہے، رجز ہے، جسے پڑھ کے میں 2 جملے مسائب کے اس کے بعد ختم ہوا ہے۔ جناب بریر یزید ابن معقل یا معقل جو بھی ہے، اس سے مکالمہ ہوتا ہے، رجز ہوتا ہے، جب صبح عاشور بازار شہادت گرم ہوا اور حسین کا ایک ایک صحابی میدان کربلا میں جا کے شہید ہونے لگا، تو بریر نے بھی امام سے اجازت لی، کہا مولا مجھے بھی اجازت دیجئے، دشمن بار بار تانے دے رہا ہے۔ جب جناب بریر کو اجازت ملی تو میدان میں آئے، اور یزید ابن معقل جو یزید کے لشکر سے نکلا پیسر سعد کے حکم سے، دونوں میں مکالمہ ہوا۔ اس نے کہا کہ تم امیر شام کو برا کہہ رہے ہو، یا تم ہم کو باطل پر سمجھتے ہو کہ ہم باطل پہ ہیں، ایسا نہیں ہے، اور تم علی کو حق پہ سمجھتے ہو۔ تو جناب بریر نے کہا یہ علی کو حق پہ سمجھنا یہ میری رائے ہے، میرا قول ہے، میرا فعل ہے، اور میں اسی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، علی میرے مولا ہیں۔ رجز پڑھتے رہے، اور رجز پڑھنے کے بعد دونوں نے میں مباہلہ بھی ہوا کہ اگر تم اپنے کو حق پر سمجھتے ہو اور میں اپنے کو حق پر سمجھتا ہوں تو چلو مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کرنے کے بعد جو حق پر ہوگا، دونوں نے مباہلہ کیا، ایک دوسرے کی بد دعا کی، اور آخر میں رجز پڑھتے ہوئے جناب بریر دشمن پر حملہ ہوئے، اور رجز پڑھا کہ میں بریر ہوں وہ ابی خزیر، میں بریر میرے باپ خزیر ہیں، اور میں اسد کی طرح تم پر، میں ایک اسد ہوں جس کی آواز سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں، اور ہماری ہر اچھائی اور برائی کو دنیا جانتی ہے، اور میں تمہیں حسین کی محبت میں ضرب لگاؤں گا، اور اس میں مجھے کوئی دشواری اور پریشانی نہیں کہ میں حسین کی طرف سے لڑ رہا ہوں۔ بریر نے رجز پڑھ کے، دشمن نے بریر پہ حملہ کیا، بریر نے وار کو روکا، اور پھر بریر نے پلٹ کے جب وار کیا دشمن کے سر پہ گیا، اور اس کا مغز باہر آ گیا، اور وہیں تڑپ کے مر گیا۔ واصل 30 دشمنان حسین کو واصل جہنم کرنے کے بعد بریر بھی کب تک لڑتے؟ حسین کا یہ جیالہ صحابی، حسین کا یہ نڈر سپاہی لڑتے لڑتے 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ ایک مرتبہ جب زہیر گھوڑے سے گرے تو ایک مرتبہ آواز دی فرزند زہرا حسین کا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے جیسے ہی امام حسین نے سنا، کیسے نہ آتے، بریر کے سرہانے آ گئے، سر زانوں پہ رکھ لیا، زانوں پہ رکھنے کے بعد آواز دی، 3 مرتبہ امام نے کہ بریر کے لیے استغفار کیا، اور کہتے جاتے بریر تم اللہ کے مخلص بندوں میں ہو، بریر تم اللہ کے مخلص بندوں میں ہے، اور بریر تم اللہ کے مخلص بندے میں ہو۔ بریر حسین پر ہی کتنا شاخ ہے کہ حسین کا چاہنے والا بلائے اور حسین اس کے سرہانے نہ آئے۔ بریر تم اللہ کے صالح بندوں میں ہے، یہ کہتے جاتے تھے اور استغفار کرتے جاتے تھے اور آواز دیتے جاتے تھے، کان البریرو، آواز آخری جملہ جو امام حسین نے محبت کا اظہار کیا ہے اپنے صحابی سے، آواز دیتے ہیں بریر بے ابی ہوا و امی ویسیح بصوت عالی انا بریرا من عباد اللہ الصالحین۔
اے بریر تم پر میرے آباء و اجداد فدا ہو جائیں. آپ جملے کی نزاکت کو پہچانیے. فرزند زہرا کہہ رہا ہے، نبی کا نواسا کہہ رہا ہے، علی کا لاڈلا کہہ رہا ہے، بریر میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، تم اللہ کے صالح بندوں میں ہو. حسین پر فدا کی، اپنی جان قربان کیا، اور حسین کے زانوں پر جناب بریر کی روح قفس عنصری سے پرواز دے کر گئی، اور حسین کا چاہنے والا دنیا سے گزر گیا. حسین نے نوحہ پڑھا، آواز دی واہ بریرہ واہ غربتا واہ حسینہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم.